کیا بات چل رہی ہے؟ کہیں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ مولانا کی جانب سے یہ بھی بلاول صاحب کو کہا گیا تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے اور اس کے آگے پھر آپ نے اس کے بعد جو بھی آئیں گے اس کو اس پروسیس کا فالو کرنا ہے. تو کیا یہ بات اپنی جگہ کہیں قائم ہے یا یہ افواہ کے طور پر ہی تھی؟ اور اس وقت جب ہم بات کریں تو شکوار سینٹ کے اندر منظوری بھی جاری ہے، یہ بھی انفارم کر دیتے ہیں. جی بالکل، سینٹ کے اندر جو ہے وہ جاری ہے، اجلاس بھی جاری ہے اور وہاں پہ شکوار جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے. جہاں تک آپ نے جو بات کی بلاول بھٹو زرداری ان کی کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتا ہے میرٹ پر، تو بنیادی طور پر جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی جو پاورز ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں. ان کے اختیارات میں کمی کر دی گئی ہے. اب وہ پاور لیس ہوں گے، بہت زیادہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بات اب چیف جسٹس کون ہوگا اس سے آگے بڑھ چکی ہے. اب معاملات آئینی بینچز کے ہیں اور آئینی بینچز جو بننے ہیں، پھر انٹرنل وہ ایک الگ سے سینئرٹی لسٹ بھی ہوگی، سپریم کورٹ کی ایک سینئرٹی لسٹ اور ایک انٹرنل جو آئینی بینچز میں جو سینئر ججز ہوں گے ان کی جو ہے وہ سینئرٹی لسٹ ہوگی. تو اس میں اس وقت جو ہے وہ حکومت نے جو سینٹ میں جو شکوار جو منظوری بھی ہو رہی ہے اس میں بھی 2/3 اکثریت انہوں نے ثابت کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینٹ سے تو جو منظوری ہے وہ اس کی ہو چکی. وہاں پہ جو پریس گیلری تھی وہ تو کھلی تھی، لیکن جو وہاں پہ موبائلز وغیرہ استعمال کرنے پر پابندی عائد کی تھی. خاص طور پر جو اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کی جانب سے سختی کی گئی تھی. یہ بھی حیران کن ہے کہ کس وجہ سے سختیاں کی گئیں، جب وہاں پہ لوگ ایسے سینیٹر بھی آ رہے تھے جو مبینہ طور پر نظر نہیں آ رہے تھے پچھلے دنوں میں، ان کی پارٹیز ان کو ڈھونڈ رہی تھی. تو ان کے لیے جو ہے وہ ایسا کچھ کیا جا رہا تھا. تو یہ بھی چیئرمین سینٹ جو ہے ان کی جانب سے یہ کیا گیا تھا. تو اس معاملے میں 65 جو سینیٹرز ہیں انہوں نے جو اس وقت ووٹنگ ہوئی اس میں ان ترامیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. حکومت کا یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید سینٹ میں ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے، لیکن 65 ان کے نمبر ہیں سینٹ میں. اور یہ ترامیم کی اگر میں مختصراً بات کروں، چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی میں 3 ججز ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا فیوچر میں پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے حکومت کے حق میں جو جائے گا، اور وہ ہو کیونکہ 12 اس میں اراکین ہوں گے، 8 قومی اسمبلی کے، 4 سینٹ کے. اور کیا وہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ججز میں سے سپریم کورٹ کے جج کو جنہوں نے جو ہے وہ اس کو نامزدگی کرنی ہے، تو کیا وہ جو 12 کے 12 اراکین اسمبلی ہیں وہ لا نوئنگ ہوں گے یا کس طرح ہوں گے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی تھی، ہم نے بہت سارے جو اراکین ہیں ان سے پوچھا تو 50-60% کو اس حوالے سے کوئی نٹی گریٹی کا پتہ ہی نہیں تھا. تو چیف جسٹس آف پاکستان میں منصور علی شاہ کی کیا قابلیت ہے، کیا انہوں نے ججمنٹس دی ہیں، ان کا معیار کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے، اس کو کیسے وہ جو ہے وہ ایویلویٹ کریں گے. پھر جسٹس منیب اختر، جسٹس یا افریدی، پھر اس میں کیا نمبرنگ ہوگی. تو ملٹیپل چیزیں اس میں بہرحال ہیں جو مستقبل میں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس میں کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل 9، اس میں 13 جو اراکین ہوں گے حکومت نے، اس میں بھی ان کے جو ممبران ہیں وہ موجود ہوں گے. اسی طرح جو آئینی بینچز ہیں وہ ہائی کورٹس میں بھی ہوں گے. ایک چیز جو نئی آئی وہ آپ نے بھی بیان کیا تھا انٹرو میں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ 12 اراکین میں سے جو 2/3 جو ہے وہ اراکین کا ان کے کسی بھی نامنی کے حق میں ووٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ 7 اگر اکثریت ہو تو وہ لگ جائے گا، بلکہ 8 یا 9 جو ہوں گے اراکین وہ 12 میں سے ووٹ دیں گے تو وہ پھر نامنی جو ہے وہ ہوگا. اگر وہ اتفاق نہ ہو سکا تو یہ ایک الگ سے نیا جو ہے معاملہ کھل جائے گا کہ اگر اتفاق رائے جو ہے وہ اس طرح نہ ہو سکے. سوال ہے اسی طرح یہ واضح کیا گیا کہ اگر اتفاق نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ جی یہ بات مجھے نظر نہیں آئی ابھی تک تو کہ اتفاق اگر نہ ہو سکا ان 12 اراکین کا،
کہ 8 یا 9 اراکین ایک کسی جج کے نام پہ متفق نہ ہو سکے تو پھر ہوگا کیا؟ یہ ابھی تک جو ہے مجھے نظر نہیں آیا کہیں پہ، کیونکہ یہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا تو پھر آپ رستہ کیسے جو ہے وہ نکالیں گے؟ دوسری طرف تو رستہ نکالا گیا ہے کہ 3 میں سے اگر کسی کو نامزد کر دیا اور اس نے انکار کر دیا تو پھر چوتھا جو موسٹ سینئر ہے اس کے بعد والا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، چوتھا اگر ریکیوز کر دیتا ہے تو 5ویں کو کنسیڈر کیا جائے گا، وہاں تو رستہ موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا یہ رستہ مجھے اس میں نظر نہیں آیا۔ 184(3) کے اختیار کو سپریم کورٹ کی حد تک ختم کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹس کے ججز کی پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ اب جائے گی، تو اب یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز جہاں پہ تقریباً وہاں پہ جو آرٹیکل 199 میں جو پٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں ان میں تقریباً 90% پٹیشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ رسپونڈنٹ پارٹی حکومت ہوتی ہے، وفاق ہوتا ہے، ان کی جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو وہ جو جج جو ہے وہ اب ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 1 سال کے بعد ایک پرفارمنس رپورٹ بھی میری بننی ہے، تو وہ جو پرفارمنس رپورٹ ہے ایک طرف اس کے کیسز ہوں گے، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفاد۔ ٹھیک، ثاقب بشیر صاحب فرمائیے گا، نمبر پورے ہیں، کیا صورتحال ہے سینٹ کی، اور کس طریقے سے اب یہ ایک ووٹ کا جو بتایا جا رہا ہے کہ کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پارلیمنٹ سے ابھی میں ہو کے آ رہا ہوں، وہاں پہ جو سینیٹر ہیں وہ ان کی تعداد تقریباً 67 یا 68 وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، یہ اطلاعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ووٹ 64 سے ہی جو ہے وہ ان کا ہوگا، اگر ایک آدھ ووٹ ہے بھی تو وہ ڈیفیکشن کلاز لگے یا جو بھی ہے تو وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، یا 2 ووٹ کا بھی فرق ہوگا، تو 2-3 ایکسٹرا بھی رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال جو ہے وہاں پہ لوگ موجود ہوں اور ان کو ووٹ سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سینیٹر کھڑا ہو اور پریشر کی بات کر دے کہ مجھ پہ حکومت کا پریشر ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں، تو وہ پھر اس کا ووٹ کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے وہاں پہ تعداد پوری ہے، اور اب میرا خیال میں اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ان ترامیم کا ہوگا کیا۔ آج کی رات کو یہ ترامیم جو ہے وہ پاس ہو جائیں گی، میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی ایشو جو ہے وہ اس پر ہے۔ اب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اب ان ترامیم میں جو کچھ کہا گیا، پھر جو مسودے آئے جتنے زیادہ، ان کے اثرات جو ہے وہ کیا ہوں گے۔ اور بالکل سادہ سا سوال مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو ترامیم والا معاملہ ہے یہ کیا ہے، تو میں نے عام لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو کوئی اصلاحات کا معاملہ ہے جہاں پہ اصلاحات ہونی چاہیے۔ 18 لاکھ کیسز جس ڈسٹرکٹ کورٹس میں پینڈنگ ہیں ان کی کوئی اصلاحات والا معاملہ نہیں ہے۔ ہائی کورٹس میں جہاں کے 4-5 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں ان کے میں بھی کوئی اصلاحات والا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں پینڈنسی ختم کرنی ہے اور عام لوگوں کو ریلیف ملے، جلد انصاف ملے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل اپر لیول پہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان میں ہے، اور جو ایک کنٹرول ایگزیکٹو رکھنا چاہتی ہے، حکومت رکھنا چاہتی ہے، اس کنٹرول رکھنے کا معاملہ ہے۔ اور آج سے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا کنٹرول اب آ چکا ہے، وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، ہائی کورٹس کے ججز ہوں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا ججز ہوں، ان پر حکومت کا کنٹرول آ چکا ہے۔ آج تھوڑی دیر پہلے اختر مینگل جو ہے ان کے 2 سینیٹرز آئے اور وہ مجھے 63A کا جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس میں سپریم کورٹ نے وہ جو نظر ثانی منظور کی تھی، جس کے بعد یہ رستہ کھل گیا تھا کہ فلور کراسنگ بھی ہو جائے تو ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا اور اس کی ڈیفیکشن کا ایک ریفرنس جائے گا تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو اختر مینگل صاحب اور بات کر رہے تھے لیکن ان کے سینیٹرز پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ اختر مینگل صاحب کے بقول ان کی مرضی کے بغیر پہنچے ہیں، تو وہ جو 63A کا جو رستہ تھا اس رستے کا بھی اثر ہمیں آج پارلیمنٹ میں نظر آیا۔ اور عمومی طور پر جو اس طرح کا جو پارلیمانی نظام ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں کہ وہ اپنی ول اور اپنی مرضی منشا اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ ووٹ کریں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کرنے کے لیے تو بہت اچھی ہے کہ ہم مثالیں جو ہے وہ UK کی، آسٹریلیا اور کینیڈا کے جو سسٹم ہیں ان کی جو سپریم کورٹ میں جب کیس تھا یہ دی جا رہی تھی، لیکن ہمارے ہاں جو پکچر جو نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کی انڈیپینڈنس آج کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اب عدلیہ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، میں سپیریئر کورٹس کی بات کر رہا ہوں، سپیریئر کورٹس کے ججز کی، چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں، وہ نظر نہیں آئے گی جو پہلے تھی۔
پہلے عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، 184(3) کا غلط استعمال ہوا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے فیصلے تھے غلط ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی پوری انڈیپینڈنس آپ کمپرومائز کر لیں۔ تو جب انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوگی تو اس کا اثر نظام انصاف پہ بھی آئے گا۔ تو اس لیے اب جج کس نے بننا ہے، وہ حکومت چاہے گی تو حکومت مرضی بھی ہوگی تو ساری چیزیں ہوں گی۔ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس نے بننا ہے تو لابنگ اس کو کرنی پڑے گی، کیونکہ 3 چیف ججز میں سے ایک ہائی کورٹ کا جج بنے گا۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کس نے بننا ہے تو 3 میں سے لابنگ اور خشک رکھنا حکومت کو، اور حکومت کے حق میں فیصلے، اور ان کے خلاف جو لوگ ہیں اپوزیشن، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملات اثر انداز ہوں گے ان فیصلوں پر جو انہوں نے کرنے؟ مختصراً بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس دور میں جب وہ چیف جسٹس رہے؟ چیف جسٹس ایک تقسیم شدہ، مطلب انٹرنلی میں کہہ رہا ہوں، ججز میں جو تقسیم تھی جب آئے تھے تو اس وقت تقسیم تھی، انہوں نے تقسیم ختم کی، لیکن پھر اسی تقسیم کو چھوڑ کر جب واپس جا رہے ہیں، جب آئے تھے تب بھی تقسیم تھی، آج بھی تقسیم ہے سپریم کورٹ کی انٹرنلی۔ ایک بات تو یہ ہے، میں کچھ چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں، ہمارے سننے والے اس کا خود جو ہے وہ نتیجہ نکالیں۔ جب وہ آئے انہوں نے براہ راست دکھائے کیسز، یہ ان کا کریڈٹ ہے، فل کورٹ انہوں نے بلائی جو پہلے نہیں بلائی جا رہی تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اپنے اختیارات 3 ججز میں تقسیم کر دیے۔ بھٹو کیس کا ریفرنس انہوں نے کہا کہ وہ اس کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا، پھر کمیٹی میٹنگ منٹس پبلک کر دیتے تھے، یہ ایک فیئرنیس شفافیت کے لیے اچھا ہے۔ الیکشن کی تاریخ انہوں نے 8 فروری کی دلوائی۔ 62(1)(f) جو تھا اس میں 5 سال جو نائلی تھی اس کو تسلیم کیا، جو قانون سازی تھی۔ فیض آباد دھرنے کمیشن تھا، اس پہ نیب ترامیم کا جو قانون سازی تھی اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جنرل مشرف جو ہے ان کو غدار قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے وہ برقرار رکھا، نیچے والا فیصلہ۔ اس کے علاوہ جو دوسری سائڈ پہ ان کی ہیں بلے کے نشان کا فیصلہ، بہت زیادہ کریٹیسزم اس آج تک جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے کیسز جو ہے وہ نہیں کنکلوڈ کرا سکے، یہ ان پہ بہت بڑا، 84 لوگ ابھی بھی ملٹری کورٹس میں۔ 61A جو 63A نظر ثانی ابھی جو ہوئی ہے، تو ابھی لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس کا ایسے لگتا ہے، ایک تاثر ملتا ہے کہ وہ مطلب کہیں سے ہوا ہے معاملہ، تو وہ اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس ٹائمنگ پہ۔ آرڈیننس ابھی جاری ہوا تو 20 سپٹمبر کو، تو اس پہ 1 مین شو لگ گیا، اور اس سے لگا کہ کمیٹی جو ہے وہ ارد گرد ان کے ہی گھوم رہی ہے۔ ججز نے جو خط لکھا تھا 6 ججز نے، اس خط میں کوئی اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ لاپتہ افراد کے کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، الیکشن دھاندلی کے کیسز میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں، کچھ اس پہ ایکشنز نہیں ہوئے۔ جو 8 ججز نے خط لکھا، خط و کتابت، اس میں فل کورٹ نہیں بلائی۔ آخری مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا، ان کی موجودگی میں 3 ماہ ہو گئے ہیں، اس پر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے ملک شہزاد احمد خان، وہ 3 ماہ ہوئے تھے، 2 ماہ بڑے اچھے وہ جا رہے تھے، ان کو جو ہے سپریم کورٹ بھی لے کر آئے۔ تو یہ پھر صحافیوں سے جو ناراض تھے وہ اکثر پچھلے 2-4 سماعتیں بڑے کم وقت میں ثاقب بشیر آپ نے یہ تمام ٹینیور جو ہے وہ بتا دیا ہے کیسز کی صورت میں، یہ بڑا تفصیلاً اور بڑے کم وقت میں ہو گیا ہے۔